میں شادی کے لیے نہیں لایا تھا، خاص طور پہ میں کسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ آج کے دن بڈھے کی شادی ٹھکی، میں اس معاشرے سے تنگ ہو چکا ہوں، یہ رسول کو کیا منہ سکھائیں گے۔ میں نے اس کو ہر طرح کے جوتے کپڑے سب دلائے، 2 لاکھ روپے الگ بھیجتا رہا۔ پھر کبھی ابا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، آج ابا بھی ان کو چھوڑ جا چکے ہیں، جو کہ ان کے ابا نہیں ہیں۔ ان کے جو خونی ابا ہیں، وہ یعنی جو بلڈ لائن جس کو کہتے ہیں، وہ ابا ان کے کہیں دور رہتے ہیں، مختار نام ہے ان کا، لیکن یہ والد اچھے انسان تھے، انہوں نے ان کو پالک پوسا بڑا کیا، تو اس لیے میں نے ان کے علاج کے بھی پیسے دیے۔ پھر یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے باولپور جانا چاہتی ہوں، میری ماں کو نہیں بتانا۔ اور مجھے کہتے رہے کہ جب شوہر آ جاتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھتے ہیں۔ میں نے اس کو بھیج دیا باولپور، لیکن لڑکے کو ساتھ بھیجے کہ خیال رکھنا عامر لیاقت کی بیوی، خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے نام سے ویسے ہی جب بھی آتا ہے میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے، میں بات کروں تو ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ نقل کرتا ہے، نقشے کرتا ہے، یہ شاہ رخ خان ہے، یہ فلاں ہے۔ سنتا رہتا ہوں، سب سنتا رہتا ہوں، اور اس کو کہتا رہتا ہوں پروردگار فضل کرنا، عدل نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ عدل کیا تو برباد ہو جائیں گے۔ چھوٹے موٹے ایسی میں شغلیں چھوڑتا رہتا ہوں، اور شوخیاں ہوتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ پی ٹی آئی میں تھا تو کافی کرتا تھا، میں جیسی جماعت تھی ویسے کام کرتا تھا میں، لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں۔ آج آپ لوگ کچھ پی ٹی آئی بہت سارے لوگ اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے پوچھے گا کہ عدت کی شادی کو محفوظ میں نے کس طرح کیا تھا۔ باجوہ صاحب کی فیملی سے محبت ہے، ان سے محبت سمجھتے کہ میں ان کے گھر کا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک ہی دفعہ ملا ہوں اس آدمی سے، سلام پیش کرتا ہوں، اپنی ارینجمنٹ کی باتیں کر رہا تھا، میری بلوچستان ارینجمنٹ یہ آؤ تو اس کی فلیگ کے ساتھ تصویر، بس مجھے کس طرح سے میں فوج میں آدمی ہوں، اس کا آدمی ہوں۔ میرے صرف اتنا بتانا چاہیے کہ میں اس کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اصل میرا دل بہت بھرا ہے، اور میں جو آخر آپ بتانے والا ہوں وہ سن لیجیے۔ اس کو واپس بھیج دیا ادھر باولپور سے، واپس آئی 3 دن کے بعد، اس کی انداز بدلے ہوئے تھے۔ بائی دا وے میں اس کو چھوتا اس لیے نہیں تھا، میں بڑا آپ مجھے اس میں روشن خیال کہہ لیں یا لبرل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب مجھے آپ جبران ناصر بنا جب میں بن جاؤں گا۔ میں 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی کو نہیں سمجھتا، 17 یا 18 سال۔ مجھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ 18 سال کی شناختی کارڈ میرے پاس ہے، جس میں 18 سال لکھا ہے دانیہ بی بی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ 18 کی نہیں ہے، یہ 15 کی ہے یا 14 کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1-2 سال گزر جائیں گے، تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کیا میں پردہ میں کمزوری ہے مجھ میں؟ یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس امارہ پہ قابو رکھتے ہوئے نفس لوامہ کو، آپ لوگ کیا جانے نفس امارہ لوامہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ واپس آنے کے 4 دن بعد یہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی خود لودھا چلی۔ گاڑی میں نے پھر واپس منگا لی، کیونکہ اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی اس کے مجھے 20 لاکھ روپے دینے پوچھ سکتے کوئی آدمی۔ میں بہت شفاف آدمی، میں نے ہر سال کلیئر ہے، میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، میں نے دولت نہیں بنائی، میں نے اپنے علاقے میں جو چاہ کام تھوڑا بہت کرایا ہے، کیونکہ میری ماں رہتی تھی وہاں۔ یہ واپس آ گئی، اور اس کے بعد 15 دن بعد واپس آئی۔ 15 دنوں میں اسپتال بھی رہا، کیونکہ مجھے کچھ پتا چلا تھا، جب یہ واپس آئی تو میں نے ان کو اور مزید پیار کیا، کیوں جو مجھے پتا چلتا تھا اس کے بعد کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو اس طرح لاکھ اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو، کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور وہ یہ بھی کہتا ہے معاف کرنا زیادہ بہتر۔ میں نے کچھ نہیں کہا، 1 مہینے اس کو ساتھ رکھا، اور اسی دوران میرے پاس جو پیسے تھے ان میں سے میں اس کو لے کر گیا دکان، اور نورتن جیولرز کراچی میں ڈولمن مال میں، وہ گواہ اگر سن رہے ہوں گے، میں نے کہا اس کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی میں دلانی ہے، میں نے اس کو ڈائمنڈ میں دلایا تھا، میں نے اور رسید اس کے نام سے بنوائی، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ آپ میری واپس لے، کسی کا کچھ واپس نہیں لیتا۔ توبہ کا بھی کچھ سامان پڑا ہوا ہے، جب چاہیے آگے لے جائے۔ بشرا کا سارا سامان ان کے پاس ہے، کروڑوں کے زیورات ان کے پاس، تمام چیزیں، مچ کہاں کریں گے بشرا کے پاس واپس جائیں، نہیں پتا آپ کو کچھ۔ میں نے ان کو تمام چیزیں لے کر دی، اور اس کے بعد میں نے ان کو انگوٹھی دی۔ اس وقت یہ کہنے لگے 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے، یہ بھی لوں گے۔
میں نے کہا دانیہ یہ واپس آئیں گے. نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی. یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا, اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا دانیہ تم واپس نہیں, مجھے جو پتہ چلا تھا اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں آؤں گی. میں پھر اسلام آباد لایا. اسلام آباد میں عمران خان سے ملایا. خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا. میں نے باہر لڑائی کر کے اس کو لے جایا اندر. خان صاحب مصروف تھے, جس کے بارے میں سچ بولنا چاہیے, بہت مصروف تھا. اب میں نے بلوایا. خان صاحب نے بچی کو کہا کہ مبارک بیٹا تمہیں شاباش دیتی, مبارک بیٹا تمہاری شادی, میں نہیں آ سکتا تمہاری شادی میں. جو رسمی جملے وہ تھے. باخلاق آدمی تو ہے, اس نے یہ کہا. اور عامر تم کس طرف. میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا آج بتا دیتا ہوں. میں نے خان صاحب میں کس طرف کیوں, آپ کیا کر رہے ہیں فوج کے خلاف. نہیں میں کچھ نہیں کر رہا. میں نے کہا میں اکیلے میں آپ سے بات کروں گا, آپ مت کریں جو کرنا چاہیں. یہ تھی وہ گفتگو. اور میں نے کہا مجھے بلائے دل سے, میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. آپ عامر کو ضرور بلائے تھے لیکن مجھے کسی نے نہیں بلایا. یہاں سے میرا نقطہ آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ چل سکتا. اس کے بعد میں واپس اس کو لاجک چھوڑا. سارے صحافیوں نے سوال کیا, بھابھی نے دوستی کرا دی, بھابھی نے دوستی کرا دی. اور اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا تمہارے بارے میں تو جانتا ہوں یہ لڑکی شریف ہے, تم سے خیال ہے. کچھ بھی نہیں کہا خان صاحب نے. میرے سے بات کر رہے تھے, امپورٹنٹ بات تھی. انہوں نے صرف کہا کہ بیٹا تم خوش رہو, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں شادی. اس نے اتنے جھوٹ بولے, اتنے جھوٹ بولے, کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا. کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہو رہا کہ یہ پوچھے, گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں, یہ پوچھے شوہر کی ننگی تصویر تم نے کیسے جاری کی, کہاں گیا وہاں کی مسجد کا امام. اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ یہاں سے گئی اسلام آباد سے تو میں نے ان کو 5 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھے. ان کی بہن کی بیٹا بچی پیدا ہے, بیٹا پیدا بعد میں وہ تو ظاہر پتہ چلا بچی ہوئی, جو اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کے خرچے کے لیے, اور اسٹالر خریدنی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں, وہ میں نے ان کو اس کے پیسے دیے. خریداری کی, شاپنگ کی. اب پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ گئی تھی کتنی شاپنگ کی دیر کے لیے, 2.5 لاکھ روپے کی شاپنگ کی. اور اس کے بعد یہ 5 لاکھ روپے الگ سے لیے اور یہ چلی گئی. اپنا موبائل بھول گئی تھی جو میں نے 4 لاکھ روپے دلایا تھا. یہ جو آج کل آیا ہوا ہے, کون سا آیا ہوا, یہ جو کھلتا ہے کیا ہے, یہ جو سیمسنگ کا کھلتا ہے وہ میں نے ان کو موبائل دلایا. میں جو آئی فون والا آدمی ہوں, میں نے ان کو دلایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نیا برانڈ نیو موبائل لے کر, جس کی ابھی رسید بھی, جس کا پی ٹی اے بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. پی ٹی اے کا جو ٹیکس ہوتا ہے, ٹیکس ہوتا ہے ان کا کتنا ہوتا ہے پی ٹی اے کا کوئی ٹیکس ہوتا ہے, وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. تو وہ موبائل ابھی بھی انڈر ٹیکس ہے, وہ پوچھا جا سکتا ہے. وہ ان کو میں نے دیا. اور اس کے بعد ان کو کرائے کی گاڑی کرا کے دی جو کہ 8 دن تک مارے. اور اس کے بعد وہ مزید, ابھی آپ بتا دوں نا اپنا درد دیکھو, میں ان کو بھیج دیا. راستے بھر مجھ سے کہ میں جلدی آ جاؤں گی جان, میں نہیں رہ سکتی جان. میں سن رہا تھا میں, کیونکہ میں پہلے جان چکا تھا بہت کچھ. اب پھر اس کے بعد 7 دن کے لیے غائب ہوئی. 7 دن تک انہوں نے مجھے فون نہیں کیا. 7 دن کے بعد جب نیچرلی آدمی بات کرتا ہے اسے غصہ آ جائے کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا. اور میں غصہ کرتا تھا, اسے غصہ کرتا تھا کہ مجھ سے چپ خاموش چپ بتایا کچھ جا رہے ہیں, مجھے پتا کچھ اور ہے. میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کہاں تھی, نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. پھر کہا میں ننھی سی کہا کی, وہی کی بات, میں نکی سی کہا کی ہوں, سرائکی میں نکی چھوٹی کو کہتے ہیں, نکی سی کہا کی, مجھے معاف کر دیں. حالانکہ نکی جی تو سید نور صاحب نے فلم میں بنائی تھی, میں جانتا ہوں نکی چھوٹی کو کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, معاف کر دیا. اچھا لائبہ کے گھر میں بہت پریشانی ہو گئی ہے, آپ 3 لاکھ روپے بھیج دیں. 3 لاکھ روپے. امی کہہ رہی ہے کہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے, اس کو اب کوئی دعوت کریں گے لوگ, کی دعوت کریں گے, ہم نہیں آ رہے اس دعوت میں. 3 لاکھ روپے دے دیجیے. 3 لاکھ روپے. اچھا پھر مجھے شاپنگ کرنی ہے, عامر لیاقت کی بیوی ہوں میں, ایک تو سڑک پہ چلتی ہوں, اب مجھے آپ کم از کم گاڑی تو کرا کے دیں. بھائی گاڑی رکھ لو پورے جب تک رکھنا ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. گاڑی 8,000 روپے روز پر گاڑی کی. عزیزان محترم, 1 مہینہ گزر گیا. میرا پہلا رمضان جو کہ میں نے اس دفعہ ٹی وی پہ بھی نہیں کیا تھا, شاید اللہ نے موقع دیا تھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ رمضان, میرا پہلا رمضان گزر گیا, یہ نہیں آئی. میری عید گزر گئی, یہ نہیں آئی. اور عید اور رمضان کی مجمع سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شاپنگ, یہ 19 لاکھ روپے گزر گئے.
یہ مجھے 20 لاکھ کا جہیز دیں گے؟ جہیز تو میں لیتا ہی نہیں ہوں, لعنت بھیجتا ہوں میں جہیز پر. اب یہ کہیں گے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میرے پاس بینک کی ایک رسید موجود ہے, میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں, جاہل آدمی نہیں ہوں میں. یہ سمجھتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی, رسید ہوتی ہے. پورا بینک اسٹیٹمنٹ SBL کا موجود ہے, میں نے کتنے پیسے بھیجے. ایک جائز کیش کی رسید موجود ہے جب کہ پیسے کیش منگواتے تھے. عدالت میں جو نوٹس آیا ہے وکیل صاحب چل جائیں گے, جمع کرا جائیں گے. لیکن جو مجھے برہنہ کیا گیا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے برہنہ بھیجا تھا اور تیرا ہی حق تھا کہ مجھے برہنہ دیکھیے قبر میں, لیکن تیرا پردہ پڑا گیا ہے, تیری حدود میں کوئی داخل ہوا ہے اور اب تجھے اپنا جلوہ دکھانا ہوگا. اب کوئی کچھ نہ کرے, اب میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. حقائق سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. میرے گھر کے, میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے, وہ جب چاہے آ جائے. میں اس کو ہاتھ تک یہ لگاؤں گا کہ اس کو یہ کہے کہ مجھے تکلیف پہنچے, میں سوال تک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ جب گناہوں پر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں تمہیں, کیونکہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا, تم واپس گھر آ جاؤ. لیکن کل تک میری تمنا تھی, رات بھر کل میری کچھ بے چینی گزری. ایک صاحب خواب میں تشریف لائے, میں ان کا نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو, چلے جاؤ یہاں سے. تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا, جس طرح میم بنایا وہ ہنسے, سارے میمرز کو کبھی برا نہیں ہنستا رہے. اس کا مذاق اڑانے, جس کا مذاق اڑانا چاہتے وہ آپ نہیں ملے گا. میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا, خوش رہتے وہ خوش رہے, وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے. کہاں, کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا آخری سلام آپ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.